الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقربين واجعلنا من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 تک ہم نے کر لیا ہے اور آج آیت نمبر 282 سے کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہتے ہیں۔ آیت دین یعنی وہ آیت جس میں قرض کے بارے میں، دین کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ابھی تک ہم پیچھے سے جو پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہمیں مائل کیا تھا اور اسلامی معاشرے کی بنیاد بتائی تھی کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ پر منحصر ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو اس کے اگینسٹ معاملات چل رہے تھے اس دنیا میں بھی اور آج میں بھی چل رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھا تب بھی چل رہا تھا، اور وہ تھا سود کا معاملہ، اور جس کو احکامات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کو فروغ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب انفاق فی سبیل اللہ تو دو طریقے سے ہے، ایک تو یہ کہ آپ صدقہ ہی دے دو، اور دوسرا کیا طریقہ ہے کہ آپ قرض دے دو کسی کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر صدقہ کے حوالے سے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، تم اگر صدقہ ہی دے دو گے تو پھر تو بہت بڑی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن قرض دینا کیا ہو جائے گا؟ قرض حسنہ کی صورت میں اگر تم دیتے ہو تو بہترین بات ہے۔ یہ دو طرح سے ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو تم واپسی کا تقاضا بھی کرتے ہو، قرض وہی ہوتا ہے جو واپس لیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کو قرض دے دو، قرض حسنہ کی صورت میں اللہ ہی کو قرض دے دو کہ تم نے اس سے واپسی کا تقاضا نہیں کیا بلکہ اس کو ڈال دیا اللہ کے اوپر اور آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کر دیا۔ لیکن ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے جو قرض ہی دے دے اور کہتے کہ میں نے قرض حسنہ ہی دے دیا ہے مجھے واپسی نہیں چاہیے، تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں طریقہ سکھایا اور بتایا کہ جب بھی تم دنیا میں کوئی کام کاج کرو، کوئی معاملات کرو، لین دین کے معاملات کرو، کوئی تجارتی معاملات کرو، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرو، یا کسی کو کوئی چیز گروی رکھتے ہو، یا تم کوئی کرائے پر کوئی چیز دیتے ہو،
یا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک اور طریقہ سکھایا گیا تھا مزاربت اور مشارکت کا، یعنی پارٹنرشپ میں اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی کیا ہوگا، آبویسلی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملات کو طے کرنا چاہیے. اور یہ وہ طریقے ہیں جو یہاں پر اب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں دین جو ہوتا ہے نا وہ باہمی لین دین کا معاملات ہے، اور یہ صرف مال نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز ہے اس کے اندر. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی چیز کرائے پہ دی ہے، یعنی گھر کے ساتھ کرائے پہ دیا ہے، گاڑی کرائے پہ دی ہے، اپنا مال کسی کو ادھار پہ دیا ہے، یا آپ اس سے کوئی کچھ لینا چاہتے ہو، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہو اور آپ نے اس کے ساتھ وہ معاملات کیے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہو کہ اجرت پہ کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو ہر چیز کے لیے دین ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ادھار کا جواز یہاں سے نکل رہا ہے، یعنی آپ کسی کو ادھار بھی کوئی چیز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ادھار میں صرف مال نہیں، باقی ساری چیزیں بھی، جیسے ہم رینٹ پہ گھر لیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ادھار. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، تو اللہ نے یہاں پہ کیا حکم دیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کا معاملہ کرو باہمی طور پر، بدین، ساتھ دین کے، یعنی ساتھ ادھار کے، تو آپ تو کیا ادھار میں کیا چیز ضروری ہے، الی اجل مسمى. دین میں کیا چیز آ رہی ہے، الی اجل مسمى، یعنی کہ ادھار وہی ہوگا جس کے اندر مدت مقرر کی جائے گی. دین میں اجل لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ادھار میں وہ ادھار جو دین ہے اس میں اجل لازمی ہوگی اور اس میں مدت کا تعین کرنا ضروری ہے. اور اللہ نے کہا ہے، حکم کیا ہے، فَاكْتُبُوهُ، تم اس کو لکھ لیا کرو. جب بھی کسی کو ادھار پہ کوئی چیز دو تو مدت کا تعین کر کے اس کو لکھ لیا کرو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، مدت کا فیصلہ بھی کر لیا کرو. ٹھیک ہے، دنیاوی تمام معاملات کے لیے ناپ تول، وزن، بھاؤ تاؤ، مدت، تمام چیزیں کر لینی چاہیے اور ان کو لکھ لینا چاہیے. فَاكْتُبُوهُ کا مطلب ہے لکھ لیا کرو. اب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اچھا کیا چیز ہے، لکھ لیا کرو، لیکن اگلے لفظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے. چاہیے کہ وہ لکھے سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لکھ لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لکھ لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ مستحب ہے، یہ بہتر معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ادھار دے وہ لکھ لے اور جو بیچے وہ گواہ کر لے. جو ادھار دے وہ لکھ لے اور جو بیچے اس کو کیا چاہیے کہ وہ بھی گواہ کر لے. ٹھیک ہو گیا، لکھ لے، گواہ کر لے کا مطلب ہے اگر آپ نے لکھ لیا تو بھی گواہی ہو گئی، اور اگر آپ نے کسی شخص کے ذریعے اس کو گواہ بنا لیا تو وہ بھی گواہی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر باہمی اعتماد ہو، آپس میں باہمی طور پر ایک دوسرے کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، تو کئی لوگ ہوتے ہیں باہمی اعتماد میں بھائی بھائی ہیں وہ آپس میں نہیں بھی لکھتے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ پر وہ چیز چلتی ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ وہ بھی لکھ لیا کریں. بہتر یہ ہے کہ وہ لکھ لیا کریں. اور جب لکھیں تو کیسے لکھیں، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ وہ لکھے، بَيْنَكُمْ، درمیان تمہارے، کاتبٌ، لکھنے والا، بالعدل، ساتھ عدل کے. لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے گا. کون لکھے گا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو ادھار دے وہ لکھ لے. ٹھیک ہے، جو ادھار دے وہ لکھ لے. اور کاتب، کون ہوگا کاتب، ضروری نہیں ہے کہ کاتب کوئی تیسرا ہی بندہ ہو. آج کل جو اس طرح کے ایفیڈیوٹس بناتے ہیں اور جو مختلف قسم کی پیپرز کو تیار کرتے ہیں ان کو وثیقہ نویس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ان کا ہنر ہے اور ان کا ایک فن ہے جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہوتی ہے. وہ آپ کو وہ ایفیڈیوٹ بنا کے دیتے ہیں، وہ لکھ کے ساری چیزیں دیتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے،
یہ بھی جائز ہے. اگر آپ کسی اور سے لکھوانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ آپس میں خود ہی لکھنا چاہتے ہیں کوئی ایگریمنٹ لیٹر پیپر, تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھے گا کون؟ جو ادھار دے رہا ہے. بالعدل, عدل کے ساتھ لکھنا ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ عدل کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ غلط بات نہیں لکھی جائے گی, جتنی ہے اتنی ہی لکھی جائے گی. جو بات ڈن کی گئی ہے وہی لکھی جائے گی. نہ کوالٹی میں کمپرومائز کیا جائے گا, نہ کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز کیا جائے گا. اور کوئی ایسی بات بھی نہیں لکھی جائے گی جو زمانی ہو, کوئی ڈیوبیس ہو, کوئی شکوک میں ڈالنے والی ہو. ایسی کوئی بات نہیں لکھی جائے گی. یہ ہے عدل کی بات. ولا یابا, اور نہ انکار کرے کاتب, لکھنے والا انکار نہ کرے, ان یکتبا, یہ کہ وہ لکھے گا, کما علمہ اللہ, جس طرح جو سکھایا اس کو اللہ نے, فلیکتب, بس چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی لکھے والے شخص کو یا کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم اس کو اللہ نے دیا ہے, اللہ نے سکھایا نا اس کو لکھنا پڑھنا. جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے اس کو لکھنے پڑھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے آتی ہے, اللہ کی توفیق سے آتی ہے. جو آرٹ, جو فن, جو ہنر میرے پاس ہے وہ میری اپنی مہارت سے نہیں آیا. وہ کس طرح سے آیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے آیا. تو جب اللہ مجھے ایک چیز سکھاتا ہے تو اللہ کے اس دی ہوئی نعمت کے شکرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے صحیح جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے, ہیلپ مانگتا ہے کہ جی میں یہ ایگریمنٹ کر رہی ہوں, مجھے پتہ نہیں کیسے لکھنا ہے, تو آپ میری ہیلپ کر دیں. آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, یو نو جو ifs and buts اور وہ جو اس کی جو پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے, آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے, یعنی آپ کی کوالیفیکیشن اس فیلڈ میں ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رب کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو ہنر, جو فن اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, اس چیز کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے؟ اللہ کی راہ میں, اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے. تو جو بھی علم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے, جو فن, جو ہنر, اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں کے راستے میں, اللہ کے بندوں کی خدمت میں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ رب کی شکر گزاری کا صحیح طریقہ اور انداز ہے کہ یکتب کما علمہ اللہ, وہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے, بس چاہیے کہ فلیکتب, وہ لکھے. ٹھیک, اس کو کیا چاہیے کہ وہ لکھے. تمام چیزیں جو ایگریمنٹ میں ہیں وہ لکھ لی جانی چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, اور چاہیے کہ وہ املا کرائے, الذی, وہ شخص, علیہ الحق, جس کے اوپر حق ہے. کس کے اوپر حق ہے؟ جو مفروض ہے, جو قرض لے رہا ہے. ٹھیک ہے, جو قرض دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. اور املا کون کروا رہا ہے؟ جو قرض لے رہا ہے. لکھوا کون رہا, لکھ کون رہا ہے؟ جو دے رہا ہے. اور لکھوا کون رہا ہے؟ جو لے رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یعنی ادھار لینے والا, اس کے اوپر حق ہے کہ وہ املا کرائے اور بتائے کہ یہ میں نے ایسے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ چیز لی ہے. اس میں دونوں پارٹیز انوالو ہو گئی, دونوں پارٹیز انوالو ہو گئی نا. یہ تو نہیں کہ بس مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے اور سامنے والے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا یا اس کو نہیں پتا تو میں اپنی مرضی سے بول کے سب کچھ لکھ لوں اور اس کو کہوں ٹھیک ہے نا بھائی, وہ کہے ہاں ٹھیک ہے. کئی دفعہ اس اگلے پارٹی سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ ایک دم ہیٹ آف دا مومنٹ پہ وہ اس کو خواتین تو خاص طور سے حوالناک ہو جاتی ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہاں کیا ہو گیا. اچھا وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے, ہاں اس ٹائم تو یہ بولا تھا, یہ چیز تو اس میں تھی نہیں, یہ تو
تو کیا کرنا ہے؟ جو لے رہا ہے وہ لکھوائے گا اور جو دے رہا ہے وہ لکھے گا. جو لکھوا رہا ہے اسی طرح لکھا جائے جیسے وہ املا کرا رہا ہے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ میں نے لیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ بتاتا جائے گا، جہاں وہ غلط ہوگا تو یہ دینے والا جو لکھ رہا ہے وہ فوراً پوائنٹ آؤٹ کرے گا، نہیں 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 یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہے، یہ ہے. تو اس طرح سے دونوں کی میوچل ایگریمنٹ اس کے اندر آ گئی، دونوں کی اس کی رضامندی اس میں شامل ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اتنی باریک باریک چیزیں ہم کو سمجھائی اور بتائی ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. یہ تقوی بہت ضروری ہے لکھنے کے لیے. تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تقوی کس کا؟ اللہ کا. جو لکھوا رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، جو لکھ رہا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. ٹھیک، جو ایگریمنٹ ڈن ہوا ہے اسی طرح سے بات لکھی جائے، ہر چیز لکھی جائے، اللہ کے خوف کے اوپر ان کو طاری کر کے لکھا جائے، اور جیسی ہے بات ویسی ہی لکھی جائے. کوئی کمی کوتاہی، کوئی کمی بیشی یا زو مانی بات نہیں لکھی جائے، نہ کسی قسم کی کوئی غلط بات لکھی جائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، پس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، جو قرض دار صفیحًا بے وقوف ہے. ٹھیک، قرض دار بے وقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، یعنی عقلی طور پر اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، یا یہ کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، یا بچہ ہے، یا کوئی ایسی اس کو تکلیف ہے، او لا یستطیع، اور یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل، یہ کہ وہ املا کرائے، یعنی وہ املا کرانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، یا پھر یہ کہ گونگا ہے، بات ہی نہیں کر سکتا، کھول کے بات بیان ہی نہیں کر سکتا. تو ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے نا لینے والے شخص کو جو قرضدار ہے، کہ وہ املا تک نہیں کرا سکتا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا لکھوانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس چاہیے کہ املا کرائے اس کا ولی عدل کے ساتھ. وہ کسی کو اپنا ولی بنا لے، وہ کسی کو اپنا ساتھی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، مددگار بنا لے، اور اپنے ساتھی بنا لے، اور وہ شخص اس ضعیف، کمزور یا گونگے یا ایسے شخص کے لیے جو خود املا نہیں کرا سکتا، خود ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں بول سکتا، اس کا ولی اس کی بہاف پر املا کرائے اور باتیں لکھوائے. اور کیسے لکھوائے؟ وہ بھی عدل کے ساتھ ہی لکھوائے، وہی بات لکھوائے جو کہ صحیح بات تھی. اور یہ تو لکھنے کا معاملہ ہو گیا. اور کیا کیا کرو؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ گواہ بنا لیا کرو 2 گواہ اور مردوں میں سے. جب بھی کوئی معاملات کرنے لگو، لین دین میں اگر باہمی رضامندی کے ساتھ ہی کوئی چیز کر رہے ہو، تم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی، بنائی، جو بھی کیا، اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے ساتھ 2 لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو. اور وہ گواہ کیسا، کہاں سے ہوں گے؟ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے. مردوں کو گواہ بنایا کرو. تجارتی معاملات کے لین دین میں، خرید و فروخت میں، یا کسی بھی قسم کے دین کے یا قرض کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ مردوں کو، 2 مردوں کو گواہ بنایا کرو. اصل اللہ کا حکم کیا ہے؟ مرد گواہی دیں گے اس چیز کے لیے، کیونکہ تجارتیں، سنتے جائیں، تجارت وغیرہ کا معاملہ کرنا، یا قرض لینا، یا اس کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنا، یا کوئی چیز کرائے پر لے لینی ہے، یہ سارے معاملات مردوں کی ڈیلنگز ہیں. خواتین عمومی طور پر ان چیزوں میں نہیں ہوتی، اور شریعت ہم کو گھسیٹنا بھی نہیں چاہتی. عورت کا ڈومین کیا ہے؟ قرنا فی بیوتکن. ان کو کیا چاہیے کہ وہ گھروں میں قرار پکڑ کے ٹک کر بیٹھی رہے، وہ خواہ مخواہ میں کورٹ کچہریوں کے چکروں میں نہ پڑے.
تو لہٰذا یہ مردوں کا ڈومین ہے، یہ مردوں کے معاملات ہیں، تو اس میں مرد گواہی دیں گے. اور کتنے مرد ہوں گے؟ 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر 2 مرد نہیں ہو. کئی دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ 2 مرد نہیں ہیں، ایک چیز کی ہو رہی ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، کوئی قرض کا معاملہ، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی تجارتی کوئی بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس میں 2 مرد آپ کو نہیں مل رہے. تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے؟ شریعت ہر چیز کو نظر میں رکھ کے ہمیں احکامات دیتی ہے. فرجل، بس ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں. 2 عورتیں. امرأتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور امرأتان 2 عورتیں. تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. اور امرأ اس عورت کو کہتے ہیں جو بالغ ہوتی ہے، چھوٹی بچی نہیں ہوگی. 2 بالغ عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم گواہ کے لیے پسند کرتے ہو. اپنی پسند کے گواہ بنا لو، کوئی تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں ہے کہ جس طرح کی تم چاہتے ہو تم گواہ لے کر آ سکتے ہو. وہ عورتیں یا وہ مرد جن کو تم پسند کرتے ہو ان کو لے آؤ گواہ بنانے کے لیے. کس کو؟ اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ کر لیا کرو. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا، یہ تو عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کم اس کی گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہے. تو ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے احکامات شریعت کے جو ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ گواہیاں ڈفرینٹ لوگوں کی کنسیڈر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر چاند نظر آ جائے تو اس میں 1 مرد کی بھی گواہی کافی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دیوالیہ کسی کا نگ ہو جائے تو 3 مرد اگر گواہی دیں گے تو مانا جائے گا کہ اس شخص کا دیوالیہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، چوری کے معاملات میں 2 مردوں کی گواہی ہے کہ چوری کے معاملے میں 2 مرد اگر گواہی دے کسی شخص کے لیے تو اس کی 2 مردوں کی گواہی ہے. اسی طرح نکاح کے لیے بھی اللہ نے 2 مردوں کی گواہی رکھی ہے. طلاق کے لیے بھی 2 مردوں کی گواہی رکھی ہے. صرف یہاں پر ایک مرد، اور اگر نہیں دوسرا مرد مل رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 2 عورتیں آ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت عورتوں کو کورٹ کچہری میں گھسیٹنا نہیں چاہتی. یہ عورت کا ڈومین نہیں ہے، یہ کسی کی ایک خاص مجبوری کی وجہ سے اس کو عورت کو گواہ بنانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا اس لیے 2 عورتوں کی گواہی رکھی ہے. انت دل احداہما، یہ کہ بھول جائے یا گمراہ ہو جائے ایک ان دونوں میں سے تو فتذکر احداہما الاخری، بس یاد کرا دے ان ایک میں سے اس دوسری کو. عورتیں بیسیکلی ان کا ڈومین گھر ہے. اللہ نے ان کو نازک بنایا. اللہ نے عورت کے لیے ہارمونل اپس اینڈ ڈاؤنس کا ایک نظام اور سسٹم اس کی باڈی میں رکھا ہے جو پیریڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر مہینے کی وہ پیریڈز کی ہارمونل اپس اینڈ ڈاؤنس، پھر اس کے بعد پریگنینسیز، پھر اس کے بعد ڈیلیوریز، پھر اس کے بعد لیکٹیشن کا معاملہ، پھر اس کے بعد مینوپاز، پھر اس کے بعد مینوپاز سے پہلے اس قدر جو پری مینوپازل سنڈروم سے وہ گزرتی ہے. تو یہ کچھ ایسے اس کے اوپر ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں جس میں کئی مرتبہ وہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے. اس کو نہیں بہت ساری چیزیں یاد رہتی، اس کو تو اپنا آپ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. جو ڈیلیوری ہوتی ہے بچے کے بعد عورت کا کیا حال ہوتا ہے. 2 سال تک بچہ جب تک کہ پیروں پہ نہیں بھاگنے دوڑنے لگتا یا اپنے اس پہ نہیں آتا، 2 سال تک تو ماں کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا. تو عورت کے اندر بیسیکلی ہارمونل امبیلنس یا اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے اس کی مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ کئی دفعہ
نارمل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو پتا تھا کہ عورت بھول سکتی ہے، عورت بھول سکتی ہے. ہمارا تو عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اگر سگنل پہ کھڑی ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایک بچہ پیچھے سے کچھ ماما ماما کر کے کچھ بولنا شروع ہو تو ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہو گئی ہے تو ہم گاڑی چلائیں آگے شروع کریں اپنی. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ڈرائیو ہو رہی ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور پیچھے سے بچے آپس میں لڑنا شروع ہو یا باتیں ایسی ہوں تو عورت اتنی مینٹلی اپسیٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کا دھیان بچوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہم عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ناانصافی، کوئی ذاتی کا معاملہ نہیں کیا. جہاں پہ ضرورت تھی ایک عورت کی گواہی تھی، وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. مثال کے طور پر رضاعت کے معاملے میں، حیض کے معاملے میں، عدت کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی بھی ان معاملات میں کافی ہے. ایک عورت اگر دوسری عورت کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ اس کو حیض شروع ہو گیا تو کیا وہ کافی نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. تو بس اسی طرح سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی زیادتی نہیں کی. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک مرد کی جگہ دوسرے مرد کی جگہ جو ہے وہ دو عورتوں کو لے کے آیا گیا ہو. ہر جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ اے عورتوں صدقہ کرو اور بکثرت استغفار کرتی رہو. میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی. اللہم لا تجعلنا منہم. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل اور دین کی کمی کے مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہو. یعنی عورت اتنی تیز ہے کہ وہ اچھے سے اچھے عقل مند انسان کی عقل کو مار دیتی. اور باوجود عقل کی اور دین کی کمی کے، عورت میں عقل کی بھی کمی ہے، دین کی کمی بھی ہے، پھر بھی وہ عقل مند سے عقل مند شخص کی مت مار دیتی ہے. تو پھر پوچھا کسی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دین اور عقل کی کمی کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. میں نے آپ کو ساری وجہ بتا دی. اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ نماز ہے اور نہ روزہ. تو اس طرح دین کی کمی بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا اور ہمیں سمجھا دیا کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے بکثرت استغفار کرنا ہے اور بکثرت صدقہ دیتا ہے تاکہ ہم اپنی ان دونوں کمزوریوں سے آزاد ہو جائیں اور ہم ان دونوں کمزوریوں کے اوپر پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ولا یابا، اور نہ وہ انکار کرے. ابا سے نکلا ہے حمزہ با یا انکار کرنا، اور نہ انکار کرے شہداء گواہ اذا ما دعوا جب کہ وہ پکارے جائیں. یعنی گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی گواہ نہیں بننا چاہتا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گواہ نہیں بننا چاہتا تو اس کو گواہی کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو گواہ بننے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی گواہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اول تو کوئی گواہ، ہمارے تو آج حالات یہ ہیں کہ کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم چلے گئے تو ہم ہی الٹا پھنس جائیں گے اور پھر ہمارے کورٹ کچہری کے چکر لگنا شروع ہو جائیں گے. تو کیا ہے، اول تو کوئی گواہ بننا نہیں چاہتا تو اس کو فورسفلی گواہی کے لیے نہیں لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی گواہ بن گیا ہے تو گواہ کو کیا چاہیے کہ وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے. اب گواہ بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. گواہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن پوچھے ہی گواہی دینے کے لیے آ جاتے ہیں. کرائے کے جو گواہ ہوتے ہیں بن پوچھے ہی آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بدترین گواہ وہ ہے جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے
بیٹھ جائیں. یہ بدترین گواہ کہ آپ سے گواہی طلب بھی نہیں کی اور آپ گواہی دینے کے لیے آ جائیں, یعنی جھوٹی گواہی وغیرہ دینے کے لیے کرائے کے گواہ بن کے آ جاتے ہیں. یہ بدترین گواہ ہیں. اور اچھے گواہ کون ہیں؟ اچھے گواہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم اور سنن میں کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بن پوچھے گواہی دے دیا کریں. یعنی اگر وہ وہاں پر موجود تھے, ان کے سامنے ایک چیز ہوئی ہے اور وہ آگے بڑھ کر تیار ہو کہ ہاں ہم واقعی اس چیز کو دیکھا تھا, اور وہ پیچھے نہ ہٹے, سچے بھی ہو اور گواہی دینے کے لیے خود آگے آئے, بن پوچھے گواہی دیں. تو دونوں طرح کی سمجھ میں آئے آپ کو. ایک تو وہ ہے جن سے طلب نہیں کر رہے اور وہی اٹھ کے آ رہے جی ہمیں گواہ بنا لیں, ہم بن جائیں گے گواہ, وہ کرائے کے پیسوں کے عوض آ کے جھوٹی گواہی دینے. اور دوسرے وہ تھے کہ جو موجود تھے اس وقت پر, اور ہم نے ان کو گواہی کے لیے نہیں کہا, لیکن چونکہ وہ دیکھ چکے تھے اس انسیڈنٹ کو, لہٰذا وہ خود آئے کہ ہم نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے, ہم اس چیز کے گواہ ہیں اور ہم اس کے لیے گواہی دیں گے. یہ بہترین گواہ, یہ بہترین گواہ ہے جنہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور سچے گواہ ہیں نا, اور وہ خود آگے بڑھ کر آئے. کیونکہ آج کے دور میں تو کوئی گواہی دینے کے لیے آنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے میں ہی الٹا پھنسوں گا. جی ویل مجھے مار والی بات آ گئی. اچھا, اب گواہوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں. ولا تسأموا, اور نہ تم اکتاؤ, یعنی کہ تم سستی نہ کرو, اکتاؤ نہیں, ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ, یہ کہ تم لکھو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اور بڑی سے بڑی بات بھی اس کی مدت کی معین مدت کو مقرر کر کے. یعنی یہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھنی چاہیے, بڑی سے بڑی بات بھی لکھنی چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی اکتاہٹ سستی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نہ لکھو یا چھوڑ دو یا رہنے دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لکھنا میں نے آپ کو بتایا تھا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی حکمت جو ہے نا, آپ دیکھیں, اب ابھی آپ کو میں گواہ کے حوالے سے سمجھاتی ہوں ایک واقعہ, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ لکھنے کی حکمت کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ لکھنے کی حکمت ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو لکھتے ہوئے انسان کو بہت ساری چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. آپ لوگ میرے بولے ہوئے نوٹس لکھتے ہیں تو گھر میں جب آپ جا کے ان نوٹس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں, اس وقت کا ماحول کا معاملہ, اس وقت کیا کیفیت ہو رہی تھی, کس طرح, وہ ساری چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں. تو لکھنے سے بہت ساری بھولی بسری باتیں جب آپ اس تحریر کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یاد آ جاتی ہے, جب آپ نے ایک چیز لکھا ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھولنے سے انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کئی چیزیں جو ہے وہ شک میں پڑ سکتا ہے انسان, اور اس کی وجہ سے پھر بھولنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس لیے لکھ لینا سب سے بہترین چیز ہے. گواہی کے حوالے سے لین دین اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا. جب آپ نے ایک گھوڑا خریدا تو معاملہ طے ہو گیا, جب سے لین دین کا معاملہ کیا گیا. اچھا, یہ جب ہم آگے آیات پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں وہاں پہ یہ واقعہ. اللہ نے کہا ہر چیز لکھا کرو, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ہر چیز تمہیں لکھ لینا چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادتی, اور زیادہ درست بات ہے واسطے گواہی کے. وادنا, اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو, یہ کہ تم شک نہیں کرو گے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, یہ کہ تم ہو کسی ایسی تجارت میں جو سامنے آمنے ہوتی ہے, یعنی کہ دست بدست ہوتی ہے. آمنا سامنے, اگر کوئی تجارتی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو تدیرونہا, تم لین دین کرتے ہو اس کا, بینکم, درمیان تمہارے, فلیسا, بس نہیں, علیکم جناح, تمہارے اوپر کوئی گناہ, اللہ تکتبوہا, یہ کہ تم اس کو لکھ لو. یعنی کہ جو تجارتی لین دین تم کرتے ہو دست بدست, یعنی 1 to 1, آمنے سامنے, آپ نے مجھے پیسے دیے اور میرے سے کوئی چیز لے لی, ہم بازار میں جاتے ہیں, ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں, ہم لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر ہم نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم لکھ لو گے تو یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے، اور اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر تم لکھ لیتے ہو، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو انہی آیات، اسی جو آیت تھی اسی کا میں ترجمہ آپ کو بامحاورہ پڑھ کے بتا رہی ہوں. ہاں، جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ کر لیا کرو. اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب کہ تم تجارتی معاملہ طے کرتے ہو، بیع کرتے ہو، تجارت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا تجارتی معاملہ، کوئی ایسا خرید و فروخت کا معاملہ ابھی تم نے طے کیا ہے، لین دین 10 بدست نہیں ہوئی ہے، جسٹ ایگریمنٹ ہوا ہے، میں تم سے یہ لے لوں گا، تم مجھے اتنے میں یہ چیز دے دینا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا. اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے گھوڑے والے کے پاس گھوڑا بھی تھا. بات ہو گئی کہ میں تم سے گھوڑا لے رہا ہوں اتنے کا، تو تم مجھے یہ دے دینا. پیسے ابھی نہیں ہے میرے پاس، تم آ کے میرے ساتھ ساتھ چلو اور آ کے میرے سے وہاں سے پیسے لے لینا اور گھوڑا مجھے تم دے دینا. ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ شخص آ رہا تھا پیچھے، اب جیسے سپوز 500 دینار میں وہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی، سپوز 500 دینار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. ہوا یہ کہ جب وہ جو قیمت طے ہوئی تھی، راستے میں اس کو مزید گاہک مل گئے جنہوں نے اس کی پرائس 500 دینار سے بڑھا دی. جتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اس سے وہ پرائس زیادہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب یہاں پر کوئی گواہ نہیں ہوا تھا، اور صرف معاملہ لین دین کا، تجارت کا طے ہوا تھا. تو اب وہ جو جس نے سودا بیچا تھا گھوڑے والا، وہ مکر گیا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک، مطلب اس نے وہ جو ڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی اس کو سائڈ پہ رکھ کے جو زیادہ پیسے مل رہے تھے اس زیادہ پیسے والے کے لیے ایگری کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ آ نہیں رہا. پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو وہ نہیں تھا گھوڑے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے تو وہ شخص کسی اور کے ساتھ لین دین کی ڈیل کر رہا تھا اور دوسرے شخص کو گھوڑا بیچ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، اس کو روکا کہ تم اس کو میرا گھوڑا کیسے بیچ سکتے ہو، یہ تو تم میرے اتنے میں ڈن کر چکے تھے میرے ساتھ. تو اس شخص نے آگے سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کب بیچا ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو کہ میں نے تمہیں یہ بیچا ہے؟ میں نے تو تمہیں نہیں بیچا. یعنی وہ شخص جھوٹ مکر گیا اور جھوٹ بولنے لگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا پڑ گیا کہ میں کہاں سے گواہ لاؤں، میں نے تو کوئی گواہ نہیں کیا تھا. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ، وہ بھی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی انہوں نے تمہارے ساتھ یہ گھوڑا اتنے میں خریدا. تو حضرت خزیمہ نے ایز اے گواہ بن کے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا تم سے اتنے میں خریدا ہے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی، گواہ بن کے آ گئے، تو اب گھوڑا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے یہ گھوڑا اتنے میں اس شخص سے خریدا تھا، تم تو اس وقت اس ٹائم پہ موجود نہیں تھے. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وجہ سے میں نے گواہی دی کیونکہ آپ صادق اور امین، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کی اس وجہ سے میں نے اس بات کی گواہی دی. سمجھ آئی؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے تیار ہوا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا تھا کہ کیا کیا کرو، کہ جب بیع کرو، جب معاملہ طے کرو تو کیا کیا کرو، لکھا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سخت حدیث ہے. 3 شخص ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی.
ایک وہ جس کے گھر پہ بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے. اگر بد اخلاق عورت گھر میں ہے اور شخص اس کو طلاق نہیں دے رہا تو وہ لاکھ دعا کرتا رہے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال بلوغت سے پہلے اس کو سونپ دے. یعنی یتیم کا مال ہمارے پاس ہے اور بالغ نہیں ہوا یتیم اور اس سے پہلے ہی وہ سارا مال اس یتیم بچے کو دے دیا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے اس کا مال، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ کرے. مال قرض دے اور گواہ نہ کرے، یعنی قرض اگر کسی کو دیا جائے تو گواہ کرنا چاہیے، گواہی ہونی چاہیے. کیسے بنانا ہے، لکھنا کس نے ہے، املا کس نے کروانا ہے، گواہی کیسے ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں طریقہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ ہم قرض دے دیتے ہیں اور ہم اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں. اکثریت سے ہوتا ہے. اب قرض دے دیا اور لکھا نہیں تو اب لینے والا مکر جائے یا وہ نہ ادا کرے یا آپ کو آپ کا حق نہ ملے یا آپ اپنے حق سے محروم ہو جائیں تو پھر اس میں قصور کس کا؟ دینے اس میں دینے والے کا قصور ہے. لیکن اللہ کا بھی تو کوئی حکم ہے نا. ہاں جی، قرض چاہے تھوڑا سا ہو اس کو لکھنا چاہیے، اور اگر لکھوایا نہیں اور حق ضائع ہو گیا تو اس پر ہمیں کچھ اجر نہیں ملے گا. اب ہم نے قرض دے دیا تھا کسی کو، ہم نے لکھوایا نہیں اور اب ہمارے قرض کے پیسے جو ہیں وہ ظاہر ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں اجر ملے گا. آپ کا اجر ضائع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لکھا نہیں تھا، ہم نے اللہ کے حکم کی اطاعت ہی نہیں کی تھی. پھر بھی لکھ کے اور اگر کیونکہ دیکھیں قصور اپنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ نہ اس پہ اب ہمیں اجر ملنا ہے اور نہ ہی ہمارا مال ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں قصور ہمارا ہی ہے. ختم، وہ ہمارا پیسہ ختم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ وہ ضرر دیا جائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ. جو گواہ بنا ہے اس کو بھی ضرر نہ دیا جائے، اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، اور نہ لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو کسی قسم میں کوئی تکلیف یا تنگی کی جائے. یعنی گواہی دینے والا اگر گواہی نہیں دینا چاہتا تو اس کو گواہی دینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی گواہ ہے کسی چیز کا اور وہ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو ضرر نہیں دینا، اس کو گواہی پر مجبور نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو گواہی دینے آ گیا ہے تو پھر اس کو گواہ کو ڈرانا دھمکانا بھی نہیں چاہیے. آج لوگ گواہی دینے اسی لیے نہیں آتے کیونکہ لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اس کے بچوں کا یہ کر دیں گے، تمہارا نقصان کر دیں گے، تمہارے ساتھ ہم یہ کر دیں گے. مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان کو تھریٹ کی جاتی ہیں تو وہ بیچارے گواہ جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے بھی نہیں آتے. تو اللہ نے کہا گواہ کو ضرر نہ دو. تیسری گواہی کیا، اس کا ضرر کیا ہے کہ گواہ یا کاتب آپ کے لیے ایک تو سہولت کا معاملہ کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو آنے جانے کا خرچہ بھی دیں نا، اس کو کرایہ بھی دیں. وہ آپ کے لیے آ رہا ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے. بے شک اس کو اجر اللہ نے دینا ہے، لیکن جو آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، جو کورٹ کچہری میں آتا ہے، جو لوگوں کی تانے سننے کے لیے تیار ہے، جو برا بھلا بھی بننے کے لیے آپ کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ کا بھی تو کچھ حق ہے اور فرض ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو آمد و رفت کا خرچہ دیں، ان کو کھانے پینے کا دیں، ان کو اسٹے کرنا پڑتا ہے تو ان کو اسٹے کروائیں. آپ سب خرچہ خود سے کریں اس کے اوپر. ایک تو وہ احسان کر رہا ہے نا گواہی دے کر. تو یہ بہترین طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. اور وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر وہ ایسا کریں گے یعنی کہ ضرر دیں گے، تکلیف دیں گے،
فإنه فسوق بكم، تو پھر وہ فسوق ہے، گناہ میں حد سے گزر گیا ہے. یعنی جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ کاتب کو ستا رہا ہے یا گواہ کو ستا رہا ہے تو وہ گناہ میں حد سے بڑھ گیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، اہتمام سے صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ساتھ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تمام چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ایچی بیچی اللہ تعالیٰ نے قرض کے حوالے سے ہمیں یہاں پر سکھا دی. کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کون کرے گا، گواہ کیا کریں گے، کیسے ہونے چاہیے، کاتب ہوگا وہ کیسا ہوگا، لکھنے والا کون ہوگا، لکھوانے والا کون ہوگا، جو نہیں لکھوا سکتا اس کی جگہ کون لکھوائے گا، جو لکھے گا وہ کس انداز میں لکھے گا، عدل کے ساتھ لکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہاں بالکل باریکی سے سکھا دی. اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی قرض لیتا ہے تو قرض وہ ویسے ہی نہیں لیتا، بلکہ وہ قرض یا دینے والا ویسے ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کے عوض کوئی چیز رکھ لیتا ہے، گروی رکھ لیتا ہے. رہن بالقبض کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے دینے کا. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور سے اس وقت ہوتا ہے جب تم سفر میں ہوتے ہو، سفر کی حالت میں ہوتے ہو، اور وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کوئی لکھنے والا نہیں پاتے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس رہن بالقبض کا معاملہ کر لو. یعنی کوئی چیز گروی رکھا دو کہ میری آپ مجھے اتنا مال دے دیں، اس کے بعد میری یہ چیز رکھ لیں، میں جب آپ کو مال لوٹاؤں گا تو آپ مجھے میری یہ چیز دے دینا. تو رہن بالقبض کا معاملہ بھی ہمارے دین میں جو ہے وہ جائز ہے. اب جب رہن بالقبض میں چیز رکھوائی جاتی ہے اس کے حوالے سے صرف سفر ہی نہیں ہے، باقی اور معاملات میں بھی رہن بالقبض کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے ایک یہودی ابو الشہم سے ادھار اناج خریدا 30 سا خانگی ضرورت کے لیے. یعنی 30 سا ادھار اناج ایک یہودی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا، اور آپ نے بطور رہن اپنی زرہ اس کے پاس رکھوائی تھی. ٹھیک ہے. تو بطور زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سا اناج ایک یہودی سے خریدا تھا کہ یہ میری زرہ رکھ لو، جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں تمہیں ادا کر دوں گا تو پھر تم مجھے پیسے میں تمہیں دوں گا اور میری یہ زرہ تم مجھے واپس کر دینا. رہن بالقبض میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، اور یہ دینے والا جو لینے والا جو قرض دے رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ میری تمہاری جو چیز میں لے رہا ہوں یہ اتنے ہی پیسوں کے عوض اس کی یہ ویلیو بنتی ہے، تو میں اس ویلیو کا جو تمہیں پیسہ دے رہا ہوں اس کی ویلیو کے مطابق میں یہ چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں گروی. اگر تم مجھے وہ قیمت لوٹا دو گے تو یہ اپنی چیز اسی کی عوض کی لے لینا، لیکن اگر تم مجھے نہیں لوٹاؤ گے تو اتنے ہی پیسوں کی عوض کی یہ چیز میری ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ پھر آپس کی اپنی ڈیلنگز کی بات ہے نا، وہ تو آپس کی میوچول انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ وہ کتنے کی رکھتا ہے اور کتنا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. لیکن رہن بالقبض کی بھی کچھ صورتیں اور کچھ طریقے ہوتے ہیں. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں رہن بالقبض کے حوالے سے، جو چیز آپ نے کسی سے اپنے پاس گروی رکھی ہے، کسی کو قرض دیا ہے میں نے، اور میں نے اس کی کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھ لی. اگر تو جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی جانور ہم نے کسی سے لیا ہے، اس کے عوض ہم نے اس کو پیسہ دیا، ہم نے اس کو لاکھ روپیہ دیا، ہم نے کہا یہ جانور مجھے تم دے دو. اب وہ جانور کو جو میں چارہ دوں گی، اس کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، تو اس کے عوض جو وہ دودھ دے گا وہ میں استعمال کر سکتی ہوں، لیکن وہ جو دودھ دے گا اس دودھ کو میں بیچوں گی نہیں. آگے بات سمجھ؟ وہ میں اپنے لیے استعمال کر سکتی ہوں، وہ میں دوسرے کو بیچوں گی نہیں. اسی طرح کوئی گھر مجھے دیتا ہے، گروی رکھواتا ہے گھر، وہ گھر میرا
وہ ہے مطلب کہ کوئی گاڑی گروی رکھواتا ہے یا کوئی گھر گروی رکھواتا ہے، تو گاڑی اگر گروی رکھواتا ہے تو اس گاڑی کو میں اگر پیٹرول ڈالوں گی اور میں اپنے پرپز کے لیے تو استعمال کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کو کرائے پہ نہیں چڑھاؤں گی، اس سے میں کوئی معاوضہ لے کے کھاؤں گی نہیں. سمجھ گئے؟ گروی رکھی ہوئی چیز کے اوپر منافع لینا جائز نہیں ہے. کوئی گھر بھی گروی رکھاتا ہے تو اس کو آپ کرائے پہ چڑھا کے اس سے کرایہ نہیں کھا سکتے کہ چلو وہ کسی کا گروی رکھا ہوا 1 سال کے لیے، میں نے اس کو پیسہ دیا تھا، اس نے گھر گروی رکھا دیا، اب میں اس گھر کو ٹھیک ہے میرے پاس ہے، میری اس میں ہے، میں خود اپنے لیے وہ استعمال کر سکتی ہوں، میں رہ سکتی ہوں، لیکن میں اس کو کرائے پہ آگے چڑھا کے اس کا مال پیسہ نہیں کھاؤں گی. سمجھ آ گئی؟ تو گروی رکھی ہوئی چیزوں کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ حدود، کچھ قیود ہے جو شریعت ہم کو سکھاتی ہے. اور کاتب کس وقت ہوگا؟ سفر میں. جب کاتب نہیں ملے تو پھر کرنا ہے رہن بالقبض پر معاملہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر امن میں آ جائے یعنی بھروسہ کر لے تو پھر کیا کریں؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ وہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. یعنی کہ جس شخص نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے امانت رکھوائی ہے، رہن بالقبض پر اپنی امانت ہی ہے نا، جو ہم نے کسی کی لے کے رکھی ہے وہ ایک امانت ہے. بے شک اس کو میں نے مال دیا ہے لیکن وہ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز میرے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہی اس آیت سے پھر یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر معاملات کرے. اور میں نے آپ کو تمام اصول سکھا دیے کہ کیسے کرنا ہے. اس سے کسی قسم کا فائدہ دوسرے کو مطلب کرائے پہ چڑھا دیا یا دوسری طرح کا فائدہ لینا جائز نہیں ہے. خود کر سکتے ہیں اس کو استعمال، لیکن کیونکہ وہ ایک امانت ہے اور اس طرح اور وہ ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت بھی نہیں ہونی چاہیے. مثلا آپ اپنے گھر کو، آپ اس کے گھر کو خود رہنا استعمال کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیں اور اس میں وہاں پر کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے تو وہ ایک امانت تھی جو لی تھی آپ نے، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کو ٹھیک کروا کے دینی ہے، اس کو اسی حالت میں دینی ہے. سمجھ نہ آ رہی ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم سب چھپاؤ شہادت کو. یعنی شہادت کو، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور وَمَن يَكْتُمْهَا، جو کوئی اس کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل آثم، گناہگار ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. آثم یعنی سخت گناہ والا دل ہو چکا ہے. اور دل پر ایک جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے. اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، گواہی تمہیں معلوم ہے کہ تم گواہی دے سکتے ہو، تم معلوم تم اس وقت موجود تھے اور تم نہیں دے رہے، چھپاتے جا رہے، تو پھر کیا ہے؟ آثم قلبہ، آہستہ 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 سارا دل کالا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا سن لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سن رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی موقع پر ہم موجود ہوں ایز اے گواہ تو کبھی بھی گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے. ولا نکتم الشہادۃ شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور ہم نہیں اللہ کی شہادت کو چھپاتے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات کہ گناہ گاروں میں ہو جانے والی بات ہے کہ جب انسان شہادت کو یا گواہی کو
چھپانے والا بنتا ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اسی آیت کی آپ کنٹینیوشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تمام چیزیں آسمانوں اور زمین میں کس کی ہیں؟ للہ، اللہ کی. جب ہر چیز اللہ کے لیے ہے، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو سمندر کی تہوں میں، جو کائنات کے اندر ہے، جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے یا اللہ کی ہے، تو جو میرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ میرا ہے نہیں، وہ بھی اللہ کا. میں کس کی ہوں؟ میں کسی اور پلانٹ پہ یا کہیں اور رہتی ہوں؟ میں بھی تو زمین پر رہتی ہوں. میں کس کی ہوں پھر؟ اللہ کی. تو جب میرے پاس ہے اور جو میں ہوں وہ سب اللہ کے لیے ہے، تو آج جو صلاحیت، جو مال، جو علم، جو طاقت، جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ سب اللہ کی ہیں. تو جس کی چیز ہوتی ہے پھر اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر وہ اسی کا شکر کیا جاتا ہے. اور شکر کا کیا طریقہ ہے کہ جس کی چیز ہے اس کے لیے، اس کی راہ میں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر دی جائے. اللہ ہماری ہر نعمت کو، ہماری زندگی کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری صحت کو، ہماری ایمان کو، تمام چیزوں کو اللہ اپنے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، تو جو میرے پاس اب نہیں ہے تو مانگنی کس سے ہے پھر؟ اللہ سے مانگنی. کسی اور کے پاس تو نہیں جانا. حاجت روائی بھی پھر کس سے کی جائے گی؟ اللہ سے کی جائے گی. جس کی چیز ہے اسی سے مانگی جائے گی. جب وہ دے گا تو خرچ کیسے کی جائے گی؟ اسی کی راہ میں خرچ کی جائے گی، اسی کو راضی کرنے کے لیے خرچ کی جائے گی، اسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استعمال اور خرچ کی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بہت خوبصورت انداز میں کہہ دیا تمام چیزیں دنیا میں جو آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر، جو تمہارے دلوں کے اندر جو بھی آتا ہے اس کو تم ظاہر کر دو. خیالات آتے ہیں، خواہشات آتی ہیں، مختلف قسم کے وسواس آتے ہیں. اگر تم ظاہر کر دو جو تمہارے اندر آتا ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، خفی کر دو، مخفی کر دو، یحاسبکم بہ اللہ، وہ حساب لے گا تم سے ساتھ اس کے اللہ. جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات، خواہشات، وسواس جو بھی آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے لے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، ان سے کہو کہ جو تمہارے دل میں ہے تم اس کو چھپاتے ہو، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، یہ تو معلوم ہے کہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں، خواہشات، ہر چیز سے وہ واقف ہے، حاجات سے واقف ہے. یعلمہ اللہ کا تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام ڈر گئے. وہ کہنے لگے ہماری دلوں میں اٹھنے والے تمام باتوں پر پکڑ ہوگی، حساب لیا جائے گا، کہ دلی وسوسوں پر بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی. صحابہ بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ کر دیا، اور ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو پھر اس کا حساب ہوگا، تو پھر معلوم ہی نہیں کہ اس کی معافی ہوتی ہے یا پھر اس کی بخشش ہو یا نہ ہو.
یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ ہمارے دل میں خواہشات کیا یا وسوسے کیا آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سمعنا وأطعنا، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو کہا گا مجھے حکم دیا جا رہا ہے سن لو اور اطاعت کر لو. میں سنتی بھی ہوں، میں سن بھی لیا اور میں نے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کی اطاعت کرنی ہے. جب صحابہ کرام نے یہ رویہ دکھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو منسوخ کر کے اگلی آیت ان کی تسلی کے لیے اتار دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب کی تسلی کے لیے یہ حدیث سنا رہی ہوں کہ اللہ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما دیا ہے. دلی خیالات سے درگزر فرما دیا ہے. پکڑ اس پر ہے جو کرے یا کہے. دل میں اٹھنے والے وسوسوں پہ، خواہشات پر یا کسی بات کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. یحاسبکم اللہ میں حساب، اٹھنے والے جو خیالات آئیں گے اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی. نیکی کا ارادہ کرنے سے ایک ثواب لکھ لیا جاتا ہے، مگر گناہ کرنے میں ایسا نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نہیں، میں تو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے نہ لکھو. جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، دل میں خواہش آتی ہے کہ برا کام کروں گا، تو اس کو حکم کیا دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو نہ لکھو. جب کر لیتا ہے تو نہیں، جب تک کہ کر نہ گزرے، اور اگر کر گزرے تو ایک ہی برائی لکھو. اور اگر نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے ہی نیکی لکھ لو. اگر نیکی کر بھی لے تو 10 نیکیاں ایک کے بدلے میں لکھو. یعنی کہ اگر نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو لکھ لو، برائی کا ارادہ کرتا ہے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے. لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی ضرور لکھ لو. ہاں، نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھو ایک کے بدلے میں. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تک بدی نہ کرے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو. اگر کر لے تو بس ایک ہی لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو نیکی لکھ لینا کہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اگر برائی کا ارادہ بھی کیا تھا اور نہیں برائی کی تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کے عوض بھی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میرے سے ڈر کے یہ برائی کا عمل چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ نے اتنی آسانی میرے اور آپ کے لیے کر دی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے تمام دل میں اٹھنے والے وسواس کی یا وسوسوں کی پریشانی کا ازالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے معاف ہی کر دیا ہے کہ جب تک کہہ نہ دیں یا کر نہ لیں تب تک وہ نہیں لکھا جاتا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. اللہم اعذنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. اللہم اغفر لہم وارحمہم. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور جو ہمارے گزر چکے ہیں اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کلی سے درجات کی بلندیاں انہیں عطا فرما دے. اب آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. ان کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آیات کے بعد آمین کہنے کے لیے ترغیب دی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے
تو وہ اس کو کفایت کرتی ہیں، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں پوری رات کے لیے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کفایت کرتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت مدد اس شخص کی شامل حال ہو جاتی ہے ہر حال میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک آواز، بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنکھیں اوپر کو اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ آپ کو وہ 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے. اور یہ کون سے 2 نور تھے جو فرشتہ لے کے اترا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے مجھے خزانہ نکال کے دیا، اور یہ ان میں سے تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی. عرش کے نیچے سے نکلا ہوا خزانہ ہے یہ. جی یہی میں بھی آپ کو بتانے والی تھی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ عام الحزن کا سال آیا 10 نبوت کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور عزیز ہستیاں فوت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر طائف کے لیے باندھا کہ وہاں پر شاید میرا ننیالی رضائی قبیلہ ہے تو مجھے وہاں پر تبلیغ کا جو ہے وہ مل جائے. لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ناروا زیادتی کا سلوک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بوجھ لیے واپس پلٹ رہے تھے. طائف کے سفر سے واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچانے کے لیے معراج کا سفر کروایا. اور جو اس معراج کے سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ یہ آیات دے کر تحفہ دیا. ان آیات کا تحفہ بلا واسطہ دیا، یعنی کوئی بیچ میں نہیں تھا. ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے تھے معراج میں، اس میں یہ 2 آیات بھی تحفتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اور کون سے تحفے دیے گئے تھے؟ اگلا تحفہ جو تھا نا وہ تھا 5 وقت کی جو نمازیں فرض کی گئی تھی وہ تحفہ تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ توحید پر رہنے والوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کر دیا. یہ وہ تو تھے، اور بھول چوک پر پکڑ نہیں ہے. وہ انہی آیات میں اب ہم پڑھیں گے. تو ان کو شروع کرتے ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو بہت فضیلت والی آیات ہیں، 2 نور ہیں. آخری آیات میں تو ہر لفظ پہ ہمیں ایک نور جو ہے وہ اس میں ملتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لایا رسول ساتھ اس چیز کے انزل الیہ جو اس کی طرف نازل کیا گیا. یعنی ایمان لائے رسول، جتنے رسول تھے وہ سب کس چیز کے اوپر ایمان لائے ہیں؟ انزل الیہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کے اوپر کیا نازل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ نساء میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب اور حکمت اتاری. تو رسولوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی کتاب بھی دیتے تھے اور ان کو حکمت بھی عطا کرتے تھے. حکمت کیا تھا؟ قوت فیصلہ، دانائی، صحیح وقت پر صحیح بات کرنا، صحیح فیصلہ کرنا. تو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام رسول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے. کتنے رسول بھیجے؟ بے شمار رسول بھیجے. کتنوں کا تو ہمیں معلوم ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنوں کا تذکرہ کیا. 25 کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اور کتنے ایسے ہیں جس کا ہمیں
جن کا علم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رسالت کو لے کر آتا ہے, اللہ کے پیغام کو لانے والا رسول کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام رسول ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتاری گئی. کون سی چیزیں اتاری گئی تھی؟ کتاب اور حکمت. صحیفے, صحف ابراہیمی, صحف موسیٰ اور کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام شریعت کی طرف کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے 10 کمانڈمنٹس وہ تب اتارے گئے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام چیزیں اتاری گئی. کس کی طرف سے؟ من ربہ, جو ان کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے, جو خالق ہوتا ہے, جو ربوبیت کرتا ہے, جو نشو و نما کرتا ہے, جو زندگی کے وسائل اسباب فراہم کرتا ہے. رب وہ ہوتا ہے. اللہ رب تھا, اللہ رب ہے. اس نے تمام چیزیں اتاری, تمام رسول بھی ایمان لائے ان چیزوں پر, والمؤمنون, اور تمام ایمان لانے والے بھی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. ربنا اننا آمنا, بے شک اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا, بس آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ آیات, 2 آیات, یہ باقاعدہ طور پر ایمان کی تجدید کرواتی ہیں. ایمان کی تجدید کرواتی ہیں. اور وہ ایمان مفصل کی 4 باتیں جو 5 میں سے آتی ہیں, اس میں ان کا یہاں پہ تذکرہ آتا ہے. کل آمنا باللہ, تمام کے تمام لوگ, رسول بھی اور انسان بھی, ایمان لانے والے بھی. اب یہاں پہ تمام مخلوق جو اللہ پر ایمان لائی ہے وہ سب کی سب کیا کر رہی ہے؟ کلن میں شامل ہے. آمنا, ایمان لاتی ہے, باللہ, اللہ کے اوپر, اللہ کو اپنا رب مانتی ہے. کیسے مانتی ہے؟ کہ اللہ ذات میں الہ واحد ہے, اللہ موجود ہے, اللہ غیب ہے, اللہ نور السماواتی والارض ہے. اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ ماننا, اور پھر اللہ کی صفات کے ساتھ ماننا. صفات کیا ہے اللہ کی؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام ہمیں بتا دیے, 99 صفاتی نام جو بتائے, اس کے علاوہ اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک, کہ جو تو نے اپنے علم غیب میں اپنے لیے نام رکھے ہیں نا اللہ, ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تمام کے تمام ناموں پر اللہ کے اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایمان لانا, اور پھر اس کے اختیارات پر ایمان لانا کہ اللہ قادر ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رب ہے, اللہ غافر ہے, اللہ وہاب ہے, اللہ حسیب ہے, اللہ غفور ہے, اللہ عفو القدیر ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام ہے, اللہ مہیمن ہے. تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ اس کی اختیارات ہے نا, وہ صفات بھی ہیں اور اختیارات بھی ہیں. تمام چیزوں پر ایمان لانا, ہم ایسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہر کوئی ایمان لاتا ہے کس چیز پر؟ آمنا باللہ, اور کس پر ایمان لائے؟ وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر. کیسا ایمان ہے فرشتوں پر؟ کہ فرشتے غیبی مخلوق ہیں. ایمان بالغیب کا ایک انداز ہے نا یہ, کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وہ نوری مخلوق ہے, اللہ نے ان کو نور سے بنایا. ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہم اس کو نہیں گن سکتے. اتنی کہ ایک فرشتے نے جب سے دنیا بنی ہے بیت المعمور میں جب عبادت کر لی تو آج تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پہ چرکنے کی آواز سن رہا ہوں, تم بھی سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جو آپ سنتے ہم نہیں سنتے. آپ نے فرمایا اس کو چرکنا ہی چاہیے, اس لیے کہ آسمان پہ بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتوں کا سر اللہ کے حضور سجدے میں نہ جھکا ہوا. اتنے فرشتے
اتنے فرشتے ہیں. کئی کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے, کچھ ایسے فرشتے جن کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا, لیکن وہ سب موجود ہیں. کچھ بڑے فرشتے ہیں, ان کے اندر چھوٹے فرشتے ہیں, وہ سب دنیا کا نظام, کائنات کا نظام سنبھال رہے ہیں. یہ سب ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے, اور ہم ان پر ویسے ہی ایمان لاتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور کس پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ کتب ہی, اور اس کی کتابوں پر. 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری, تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید اور صحف ابراہیمی, صحف موسیٰ. تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی, ان سب پر ایمان لاتے ہیں, اور اس پر ایمان کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. ورسلہ, اور اس کے سارے رسولوں کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, تمام رسولوں کے اوپر. یہ 4 ایمان بالغیب, ایمان مفصل کا حصہ. اور 5واں ایمان مفصل کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان, ہے نا. تو یہ 4 یہاں پر ہے, آخرت کے دن پر ایمان ابھی آگے ہی آ جائے گا, لیکن 4 چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کہہ دیا جی ہم ایمان لے آئے. سب سے پہلے ایمان آتا ہے دل میں, پھر ہوتا ہے زبان پہ, پھر ہوتا ہے عمل پہ. عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. آمن ہوتا ہے تو عمل صالحات لازم ہوتے ہیں. ایمان کا بیج آتا ہے تو عمل صالحہ کی کھیتی ضرور پھوٹے گی. ایمان کا بیج آئے گا, ایمان کا خوشبو پھول کھلے گا تو خوشبو عمل صالحہ کی ضرور مہکے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان آ جائے اور اس کے بعد کچھ بھی ظاہر نہ ہو. تو سب سے پہلا ایمان کیسا ہوگا؟ جو ہمارے دل میں ہوگا, یقین ہوگا اس پر, دل میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا. اور اس کے بعد ایمان جب دل میں آ جائے گا تو دل میں ایمان کے بعد دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کریں, بولنا ہے. رب, جیسے ابھی ہم نے اقرار کیا اور جب بول دیا تو پھر عمل الصالحات تو ہونے ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اقرار کے بعد قبول ایسے ہوگا کہ آپ اس پہ عمل سے اس کو ثابت کریں گے. لہذا عمل کیسے کرنا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی جو ایمان لائے ہیں وہ اب کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے, کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. جو رسول اللہ نے بھیجے وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, وہ سب اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں, اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں, حکمت کی باتیں لے کر آئے ہیں, اور سب ایکول تھے. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. ہمارے لیے تمام رسول برابر ہیں, لیکن رسول تو برابر ہیں ایمان لانے کے حوالے سے, لیکن ان کے لیے اللہ نے ہی پیچھے فرما دیا تھا. ہم 33 سپارے کی شروع میں پڑھ کر آئے تھے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے بعض میں بعض پر فضیلت دی ہے, یعنی بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیسے فضیلت؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم بعضهم درجات, کہ اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے ہم کلام کیا, ہم کلامی کی. کون تھے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام. اور کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات میں بلندیاں عطا فرمائی. کس کو درجے میں بلند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا, اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا, اولو العزم کچھ رسول بنا دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود درجات رکھے ہیں, یہ اللہ نے رکھے ہیں, ہمیں بتایا ہے, ہم اسی طرح ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. ہم اللہ کے رسولوں کو ایک لیول پر رکھتے ہیں, ایک عام انسان کو رسول کے لیول پہ لا کے نہیں رکھ سکتے. تو جو دین ہمیں رسولوں میں تفریق کرنے کا حکم نہیں دے رہا, وہ دین ہمیں رسول کے بعد آنے والے آئمہ میں تفریق کا حکم دے سکتا ہے. جو رسول کے بعد آئمہ آئے ہیں, 4 امام ہیں. کون سے؟ امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ. جو رسولوں میں تفریق نہیں کروا رہا دین, وہ نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد آنے والے
आइम्मा के अंदर तफरीक करवा सकता है कि किसी को जो है वो क्या बना हनफी जो बना देते हैं, इमाम आज़म बना दिया जाता है इमाम अबू हनीफा को, और वो जी ऐसे हैं, वो नीचे हैं, वो ऊपर के हैं। हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं है। हमारे दीन में हुक्म दे कहा कह दिया गया है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, हम किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते। अल्लाह ने फिरका वारियत में पढ़ने से मुझे आपको हमेशा मना किया। अल्लाह हुक्म क्या देता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस अल्लाह की रस्सी कुरान पाक को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रुक़े में मत पड़ना। तो ये दीन हमें तफर्रुक़े से मावरा बुलंद होकर अपनी जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। और तरीका क्या सिखाता है, वक़ालू, और कह दो समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने अताअत कर ली। जो नबी हम तक बात पहुंचा रहे हैं, जो रसूल अल्लाह के अहकामात शरीयत हम तक पहुंचा रहे हैं, हमने सुन लिया और हमने समिअना के बाद असैना नहीं कहना। ये तो बनी इस्राइल का रवैया था, ये तो मग़दूब अलैहिम का रवैया था। हमने क्या करना है, हमें क्या सिखाया, क़ालू समिअना व अताअना, अल्लाह हमने सुना है और हम अताअत करते हैं। ये है बंदगी का सही अंदाज और सही रवैया और सही तरीका। जो सुना जाए उसको माना जाए और उस पर अमल किया जाए, अताअत की जाए। एक और चीज समझ में आ रही है कि दीन का जो एक अंदाज और तरीका है वो क्या है, समिअना, सुना है हमने। दीन सुनने से आता है और सुनाता कौन है, उस्ताद। खुद पढ़ने से नहीं आएगा, सुनने से आएगा। हमारे दीन का मिजाज है सुनना। कुरान को जब तक सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। सुनना है, सुनेंगे तो फिर ही समझ में आएगा। तो दीन खुद पढ़ पढ़ के नहीं आ सकता, इसको जाके सीखना होता है, उस्ताद से सुनना होता है और फिर आता है। पूरी सूरह बकरा मैंने आपने सुन ली है, सुन ली है, कितने अहकामात सुन लिए हैं। अल्लाह ने सब बातें इसमें मुझे और आपको सुनवा दी हैं। हर चीज पहले अल्लाह ने बताया कैसे कैसे लोग होते हैं, इसको 3 कैटेगरीज बता दी, मुनाफिकीन, फासिकीन, मोमिनीन, काफिरीन, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो बहुत मग़दूब अलैहिम का रवैया बताया। फिर अल्लाह ने बताया तुम ऐसे ना करना। फिर अल्लाह ने कहा तुम उनसे अलग हो, तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत बना दिया। फिर अल्लाह ने क़िबला का हुक्म दिया, क़िबला हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, तहवील क़िबला हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कंटिन्यूस अहकामात नाजिल करना शुरू कर दिए। फिर अल्लाह ने मुझे एक एक चीज, घर को कैसे रखना है, मियाँ बीवी ने कैसे रहना है, तलाक हो जाए तो क्या करना है, बच्चों का हक उनको दूध पिलाने का उसको महरूम ना करना, यतीम हो जाए तो उनके साथ कैसे मामलात होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रोज़ों का बताया, नमाज का हुक्म दिया, हज के अहकामात हमने पढ़े, कत्ल के हवाले से पढ़े, कसास के मामलात पढ़े। कितने अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ बताए। फिर नेक बनने का तरीका बताया, इंफाक फी सबीलिल्लाह के अहकामात बताए, सूद से पाक हो जाना। ये सारी चीजें क्या अल्लाह ने मुझे आपको सिखाए नहीं? आज तो कर्ज के लेन देन के सारे, तिजारत के सारे तौर तरीके अहकामात अल्लाह ने वो भी मुझे और आपको सिखा दिए। तो एक एक चीज तकरीबन सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने मुझे और आपको सुनवा दिया है। सूरह बकरा को कुस्तातुल कुरान भी कहा जाता है, यानी ये कुरान का खैमा है, ढांपा हुआ है इसने कुरान को। और ये सूरह बकरा वो सूरत है जो हर चीज की एक कुहान होती है, और कुरान की कुहान सूरह बकरा है, ठीक है। तो ये बेहतरीन कुहान है, मेरी पीक और चोटी। इसमें अल्लाह ने मुझे आपको एक एक चीज है वो बता दी है, समझा दी है। अब क्या करना है रवैया मुझे और आपको, ईमान लाने का सिखाने के बाद क्या कहा, जो अहकामात आएंगे उस पर तुम्हारा रवैया समिअना के बाद व अताअना का होगा। और फिर जाहिर है अताअत करेंगे तो गलतियां तो होंगी, गुनाह भी हो जाएंगे, मुश्किलात भी आ जाएंगी, परेशान होके डगमगा भी जाएंगे,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے غفرانک ربنا، بخشش تیری اے ہمارے رب، بخشش بخشش بخشش. اس کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہا اللہم اغفر لنا کہ اللہ تمہیں بخش دے. چھوٹی سی بات کہی جا رہی ہے، تیری بخشش یا اللہ، تیری بخشش یا اللہ، تیری بخشش. تھوڑے الفاظ میں بہت بڑا سمندر ہے. آپ اپنی کیفیت ایکسپلین نہیں کر سکتے، ایسی فیلنگ ہے اس کے اندر. اللہ تیری بخشش، تیری بخشش. سمجھ آئی؟ اللہ تو بخش دے، بخش دے، بخشش، صرف بخشش. آپ جتنی ڈیٹیل سے کوئی بات کریں گے نا، اس کا اثر تاثیر کم ہو جاتی ہے. ایک لفظ جب بولیں گے تو آپ کی کیفیت اس میں نکل رہی ہے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب بخش، بخشش، تیری بخشش، بس تیری بخشش. کون کہتا ہے یہ وہی کہتا ہے جس کو اپنے گناہوں پر اقرار ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. انت مولانا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے. اللہ سے اس کی بخشش مانگی جا رہی ہے. کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتے کون ہے جو اللہ کے سوا بخش سکتا ہے گناہوں کو؟ اس لیے بخشش کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے. تیری بخشش، اللہ تیری بخشش ہے، بخش دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے. تو بخش دے، بخش دے. اب دیکھیے، جو ڈر ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ اس کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے. ایک بنی اسرائیل کے شخص کا یاد کریں واقعہ. وہ اتنا گناہ گار تھا، اور اس کی جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلا کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری راکھ بنا، میری باڈی کو جلا دینا، اور میری راکھ ہوا میں اڑا دینا، دریا میں بہا دینا. تو اللہ کے حضور جب وہ پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، کن فیکن ہو گیا. وہ باڈی اس کی پوری کی پوری سامنے آ گئی. اللہ نے اس سے پوچھا تو نے کس وجہ سے اپنی اولاد کو یہ حکم دیا تھا؟ اس نے کہا اللہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا. الیک المصیر، تیری طرف پلٹ کے جانا، میں ڈرتا تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے سے. تو بس جو اللہ سے ڈر گیا وہ بخشا گیا. یہ ڈر ہی اللہ کی بخشش کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سبب بن جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو ایک اور رویہ اور طریقہ یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ انسان ماضی کے گناہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، حال کی اصلاح کرتا ہے کہ سمعنا و اطعنا. جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کر دے، حال کی اصلاح کر کے تیری باتیں سنیں گے، اس پہ عمل کر کے چلیں گے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فکر آخرت پہ غالب کرتے ہوئے تیری طرف چونکہ پلٹ کر آنا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا آخرت کا معاملہ صحیح کر دینا. اور آخرت میں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے اور میں نے میرے ہی اوپر ان کا حساب لینا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اللہ ہی نے ہم سے حساب لینا ہے. اللہ ہم سے آسان حساب لے اور بلا حساب ہمیں جنت میں داخل فرماتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من زحزح من نار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرماتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی سی محنت، اپنی سی کوشش کرتے رہنی ہے. اللہ نے آگے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. پہلی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین کے احکامات دیے ہیں وہ ہماری طاقت میں، ہماری قدرت پر، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں ان پر عمل. اللہ نے ہمیں 50 نمازیں نہیں دی، 5 ہی دی. اللہ نے ہمیں 70 گنا زکوٰۃ لینے کا نہیں کہا، دینے کا کیا کہا؟ بس 2.5% دے دینا. اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہے تو بس کہا ایک ہی حج کر لو کافی ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے روزے رکھنا، اس نے کہا ایک ہی مہینہ رکھو روزہ. ایسا ہی ہے نا. تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں آسانیاں دے دی. وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، ہے نا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اگر پانی بھی نہیں ہے اور بس تیمم بھی نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارے کپڑے تمہارے ناپاک ہیں، تم نے سرجری کی ہے، کوئی تمہاری بلڈ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں دوسرے کپڑے نہیں، انہی کپڑوں میں پڑھ لو نماز. ہر طرح کی آسانی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک وقت بھول جاتے ہو، ٹائم گزر گیا ہے، اگر بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، جب یاد ہے تب کر لو. اللہ نے اندھے سے نہیں پوچھنا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا. اللہ نے فقیر سے نہیں پوچھنا کہ تم اتنے زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے یا اتنا مال میں صدقہ کیوں نہیں کرتے تھے. سمجھ آئے نا. اللہ نے جتنا جس کے اوپر ڈالا ہے اتنی ہی اس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. کسی کی طاقت سے زیادہ اللہ نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. لہا ما کسبت، واسطے اس کے وہ ہے، کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے، ہر جان کے لیے وہ ہے ما کسبت، جو اس نے کمایا. یعنی جو نیکی وہ کمائی ہے وہ اسی کے اس کو ملے گا اس کا بدلہ. وعلیہا مکتسبت، اور اوپر اس کے ہے، یعنی جو شر اس نے برائی کمائی ہے وہ بھی اس کا وبال سہے گا. نیکی کرو گے تو بھی تمہیں اس کا جزا ملے گی، اور برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں سہنا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر میرے آباء و اجداد کی نیکی میری کسی کام آئے گی؟ نہیں. میرے لیے وہ ہے جو میں نے کیا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو میں نے، آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. ہاں صدقہ جاریہ ضرور بنانے ہیں، لیکن سوئے جاریہ بنانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. سوئے جاریہ کون ہے کہ ایک گناہ شروع کریں گے تو پیچھے سے آنے والے بھی وہ سب گناہ کر رہے ہوں گے، وہ سب اس گناہ میں مبتلا ہوں گے. تو یہ سوئے جاریہ، اور نیکی کا عمل شروع کرنے والے کو جو ہے وہ بعد والے بھی فالو کریں گے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جب عمل کرو گے تو غلطیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی. فکر نہ کرنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا. یہ دعا سکھا دی اس رب اور رحمان اور رحیم نے، بہت خوبصورت دعا سکھائی. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رب ایسے دعا مانگا کرو کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نسیان اس بھولنے کو کہتے ہیں جو علم آنے کے باوجود بھول جائے. آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے اور آپ سے پھر بھی غلطی ہو جائے، جانتے بوجھتے ہوئے پھر بھی انسان سے نسیان میں آ کر اس سے کوئی غلطی کا معاملہ ہو جائے تو وہ بھول گیا تھا، اس کو نہیں پتا تھی، اس کو کہتے ہیں نسیان. اور خطا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کے بارے میں اور آپ غلطی کر دیں. تو لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہے نہ ہی پتا ہو تاکہ ہماری غلطیاں ہیں اس پہ تو اللہ نے معاف ہی کر دینا آپ کو. نہیں، اللہ نے یہاں پر پوچھ لینا ہے کہ پتا کیوں نہیں کیا تھا، پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا، ہر چیز پہنچا دی تھی، تمام اسباب تمہارے پاس تھے، پھر تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا. وہ تو پوچھتے اللہ نے پکڑ تو کرنی ہے کہ علم کیوں نہیں پھر حاصل کیا تھا. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ ایسے دعا کیا کرو کہ ہمارے رب، ہم اگر بھول چوک سے کوئی چیز غلطی کر دیں یا ہم علمی میں کوئی غلطی کر دیں تو اس پہ ہمارا مواخذہ نہیں کرنا. ہاں اگر بھول جائے ایک چیز تو آپ کو بھلانے، نسیان کی وجہ سے کوئی کام ہو جائے غلط آپ سے، جیسے کہ نماز نکل جائے، آپ کو یاد نہیں رہی کہ نماز پڑھنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت تمہیں یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لیا کرو. ٹھیک، جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لیا کرو. ہمیں دعا بھی سکھائی گئی نا، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ. اللہ جس چیز کا علم نہیں ہے یا جو جاہل ہوں اس کا مجھے علم دے دے، اور جو چیز میں بھول جاؤں اس کو مجھے یاد کرا دے. تو اللہ تو ہمیں ایسی چیز پہ نہ پکڑنا جو ہم سے خطا ہو جائے یا بھول چوک میں ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب دیکھیں اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو
اور جس کو مجبور کر دیا گیا ہو اس پر سے اس کو معاف کر دیا گیا ہے. جو شخص کسی چیز پر مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی جبرن کسی سے کوئی کام کروا لیا جائے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. میری امت سے خطا والے معاملات بھی معاف کر دیے گئے، نسیان والے معاملات بھی معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب تو ہم پر نہ ڈال، تو ڈال علینا اوپر ہمارے اسرن بوجھ، یعنی تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، طرح جو تو نے بوجھ ڈالے تھے ہم سے پچھلے لوگوں پر جو ہم سے پہلے آئے تھے. اللہ وہ بوجھ نہ ہم پر ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے گئے تھے. ہم سے پہلے کون سے لوگ آئے تھے؟ وہ لوگ جو دوسری امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے آئی تھیں. بنی اسرائیل کے اوپر بہت مشکل احکامات آئے تھے. کچھ تو ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے تھے، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بلکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض چیزوں کو حرام کر دیا تھا جو پہلے ان پر حلال تھی. یعنی انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے شرک میں پڑ گیا، انہوں نے بہت سارے ظلم والے معاملات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حلال چیزیں بھی، نعمتیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. گناہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے ان پر حلال کی تھی وہ ان کے لیے حرام ہو گئی. اور اللہ نے ان کو شریعت بھی ویسے بہت سخت دی تھی. ہمارے لیے شریعت کے احکامات اتنے سخت نہیں ہیں. ان کے لیے دیکھیے کیا تھا، ان کے لیے مال غنیمت پچھلی شریعتوں کے لیے حلال نہیں تھی. ہماری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان یہود جو ہے بنی اسرائیل، ان کو 25% آف دیئر انکم ان کو زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. ہمیں کتنی نکالنی ہوتی ہے؟ 2.5%. ان کے لیے توبہ کا طریقہ ہم پڑھ کر آئیں کہ شرک کر لے تو توبہ کا کیا طریقہ تھا؟ قتل کر دو. ناپاک ہو گیا کپڑا تو کپڑے کو کاٹ کے پھینک دو. اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں، اتنی لمبی لمبی ان کو ریاضتیں کرنی ہوتی تھی. انہوں نے بہت اللہ تعالیٰ نے مشکل احکامات دیے تھے. اس میں معافی کا تصور نہیں تھا. قتل ہے تو معافی نہیں ہے، قتل کے بدلے قتل ہی کرنا ہے. بہت مختلف اور بہت سخت ان کے لیے احکامات تھے. اللہ نے کہا صرف یہ دعا مانگو کہ اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے بوجھ ڈالے تھے. ربنا ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا بھی، جس کی جو بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. اور کیا کرنا؟ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا. اللہ معاف کر دینا. کون معافی مانگتا ہے؟ جس کو اپنے گناہوں کا اقرار ہوتا ہے. معافی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ستر پوشی کرنا، ایک چیز کو ڈھانپ دینا، معاف کر دینا، ستر پوشی کر لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ستر پوشی کریں گے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایمان والوں کو اپنے پاس بلائے گا یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا. پھر اس سے کہے گا کہ بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، فلاں دن فلاں گناہ کیا. وہ غریب اقرار کرتا جائے گا. جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ فرمائے گا کہ سن، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب کی پردہ پوشی کی تھی، اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہاں البتہ کفار اور منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا. ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا. ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو ستر پوشی کر دینا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا، چھپا ہی دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ جو ہم نے کیے ان سب کو معاف کرتے، ان سب کو چھپاتے. اللہ وہ آثار جو سخت ہوئے تھے، جو ہاتھوں پر، جو چیزوں پر، جو گناہ کے معاملات میں سخت ہو گئے تھے آثار، اللہ ان آثار کو بھی تو چھپا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو تو نے لکھوائے ہیں نا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین،
اللہ ہر چیز کو لکھوا رہا ہے، اللہ ان سب کو چھپا دینا، ان کی ستر پوشی کر دینا. وہ زمین جس پہ ہم نے گناہ کا عمل کیا، اللہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین بھی بولے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، تو اللہ اس زمین کے اوپر سے بھی وہ چیزیں چھپا دینا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن اعضاء سے ہم نے کیے تھے ان اعضاء سے بھی وہ گناہ چھپا دینا، مٹا دینا. اور وہ فرشتے جنہوں نے ہمارے ان گناہوں کو لکھا تھا کرامن کاتبین سے بھی وہ ہمارے گناہوں کو مٹوا دینا. وہ اعمال نامے جن میں لکھے گئے تھے اللہ ان کو بھی مٹا دینا، ان کو بھی صاف کروا دینا، صاف ستھرا ہمارا اعمال نامہ کروا دینا. اور کیا کرنا؟ واغفر لنا، اور ہمیں ڈھانپ لے اپنی بخشش کے اندر. ڈھانپ لینا، ڈھانپنا کیسے ہے؟ جیسے غفرہ ہیلمٹ کو کہتے ہیں. ہیلمٹ جب کوئی پہنتا ہے تو اس کا سر نہیں نظر آتا نا، تو اسی طرح سے عیبوں کو ڈھانپ لیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں عیبوں کو ڈھانپ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہمارے سارے عیبوں پر ڈھانپ لینا، ان کو پردہ ڈال دینا. اللہ تمام صغیرہ گناہ بھی معاف کر دینا، اللہ تمام کبیرہ گناہ بھی معاف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دانستہ کیے وہ بھی معاف کر دینا، جو غیر دانستہ کیے وہ بھی معاف کر دینا، جو ضد و ڈھٹائی سے کیے وہ بھی معاف کر دینا، جو بند کمروں میں کیے اللہ وہ بھی معاف کر دینا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکالتا ہے، اور اللہ ہمارا ذکر خیر جاری کر دینا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ ہماری ذکر خیر جاری کرنا. اللہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں برے القاب سے یاد نہ کریں بلکہ اچھے القاب سے یاد رکھیں. ایسے تو ہمیں ڈھانپ لینا. اور کیا کرنا؟ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے مخلوق کے سامنے ہمیں ہمارے عیبوں کے سامنے اگر لے کے آ گیا تو ہماری کتنی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی. آتا ہے نا وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ سب کچھ ڈھانپ لینا، اور جب اللہ ڈھانپ لے گا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. وَرَحَمْنَا، اب یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان اور مومن کو طلب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہم پر رحم کر دے. اللہ ایسی رحمت اپنے عطا فرما کہ اس رحمت کی وجہ سے ہماری نیا زندگی کی پار لگ جائے. اللہ تیری ایسی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہماری جو گناہ میں لذت آتی تھی اللہ وہ لذت رک جائے. اللہ اس رحمت کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو برکت ختم ہو چکی تھی گناہوں کی وجہ سے، اللہ وہ رحمت کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکت آ جائے. اللہ تیری رحمت کی وجہ سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. اللہ تیری رحمت کی وجہ سے ہمارے لیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا آسان ہو جائے، اس کی توفیق ملنے لگے. اللہ عبادت میں لذت آنے لگے، سجدوں میں محبت اور حلاوت آنے لگے، ایمان میں بڑھوتی آنے لگے. اللہ تیری رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے صبغت اللہ ہمارے اوپر چڑھنے لگ جائے. اللہ تیری رحمت کی وجہ سے تو ہمیں قرآن اور اللہ والوں کا ساتھ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بلا حساب ہمیں جنت میں داخل فرما. یہ تیری رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو انسان مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے. تیرے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے، تیرے دروازے کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں آتے. تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، بس تو ہماری مدد کر دے. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے لیے، کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. اللہ کی مدد اسی کے لیے شامل حال ہوتی ہے جو اپنے خفیہ حالات کو سدھارتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظاہری حالات کو سدھار دیتا ہے. اللہ ہمیں اپنی خفیہ حالات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صبر عطا فرما، تقوی عطا فرما. اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں. اللہ جو گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ڈھانپ کے رکھ لینا. اللہ قیامت میں عزتیں عطا فرما دینا. اللہ ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا. اللہ اس قرآن کا علم دیا ہے، سورہ بقرہ کا علم دیا ہے، اللہ اس کا عالم بنایا ہے تو اس پر عامل بھی بنا دے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ یہ صورت ہمارے لیے قیامت میں سفارش اور جھگڑا کرنے والی بن کے آئے، سائبان کی صورت میں آئے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں.
اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.